اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، یہود و نصارہ کی ایک گمراہی یہ بھی تھی کہ یہود و نصارہ آپس میں عصبیت کے بڑے شکار تھے۔ عصبیت کسے کہتے ہیں؟ ایک دوسرے پر الزام لگانا، یہودی عیسائیوں کو کہتے تھے کہ جی تمہارے دین کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور عیسائی یہودیوں کو کہتے تھے کہ جی تمہارے دین کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہود نے کہا کہ یہ نصارہ کے دین کی کوئی حقیقت نہیں، اور کرسچنوں نے کہا کہ یہودیوں تمہارے دین کی کوئی حقیقت نہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ قرآن پڑھتے تھے، وہ کتابیں، آسمانی کتابیں پڑھتے تھے، توریت ان کے پاس تھی، انجیل ان کے پاس تھی، اس کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے تھے۔ یہ ان کو کافر کہتے تھے، وہ ان کو کافر کہتے تھے، وہ ان کے دین کو نہیں مانتے تھے، وہ ان کے دین کو نہیں مانتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں کیا بتاؤں اس معاملے میں یہ امت مسلمہ یہود و نصارہ کی کیسی اندھی تقلید کر رہی ہے، مسلکی عصبیتوں میں مبتلا ہو کر کے۔ امت مسلمہ آج مسلکی عصبیتوں میں مبتلا ہو کر کے، اسلام کو نظر انداز کر کے، مسلک کو بڑی اہمیت دیتے ہوئے یہ ان پر الزام تراشی کر رہے ہیں، وہ ان پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کی روش مسلمان آج اپنا رہے ہیں۔ یہودی کرسچنوں کو کہتے کہ تمہارے دین کی کوئی حقیقت نہیں، اور کرسچن یہودیوں کو کہتے کہ تمہارے دین کی کوئی حقیقت نہیں۔ آج ہم بھی اسلام کو نظر انداز کر کے، مسلک کو اہمیت دیتے ہوئے، ایک مسلک والا دوسرے مسلک کو الزام دے رہا ہے، دوسرے مسلک والا اس مسلک کو الزام دے رہا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی کمیوں پر نظر ڈالیں، کہ ہمارے اندر کیا کامیاں ہیں، ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں، ہمارے اندر کیا برائیاں ہیں۔ ہم ان کو دیکھ کر کے اپنے برائیوں کو ختم کرنے کے بجائے ہم دوسروں پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کی روش پر ہم چل رہے ہیں۔